میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 18 اپریل 2026 عیسوی بمطابق 9 شوال مکرم 1445 ہجری بروز جمعرات۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ جنوبی ضلع اننت ناگ کے بیج بہاڑا علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک غیر ریاستی مزدور پر گولیاں چلا کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ فوری طور اسے ہسپتال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ادھر گولیوں کے چلنے کے بعد پورے علاقے کو سیکورٹی فورسز نے محاصرے میں لیا اور حملہ آوروں کی تلاشی شروع کر دی گئی ہے۔ دریائے جہلم میں لاپتہ باپ بیٹی سمیت 3 افراد کو بازیاب کرنے کے لیے دوسرے روز بھی آپریشن جاری رہا۔ ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیموں کے علاوہ ماہر غوطہ خوروں کی بھی خدمات حاصل کی گئی۔ تینوں کی لاشوں کو برآمد کرنے تک تلاشی آپریشن جاری رہے گا۔ آئی جی پی کشمیر کل میر وزیر کشمیر مولوی عمر فاروق نے اپنے ایک پیغام میں سانحہ گنپل پر سخت اظہار افسوس کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکام کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ آخر یہ حادثہ کیسے رونما ہوا اور جو علاقے کے لوگوں کی دیرینہ مانگ نامکمل پل کو مکمل کرنا ہے اسے فوری طور حتمی شکل دی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس وینچر کی بات کریں تو سب سے پہلے میں کل کے سانحہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری کشمیری قوم آج غمزدہ ہے، ماتم زدہ ہے کہ جو کل سانحہ پیش آیا، اس میں اتنی بڑی تعداد میں معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گھر والے، وہ اہل و عیال کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے۔ اگرچہ بحثیت مسلمان ہمیں اس بات کا پورا ایمان ہے اس بات پر کہ ہر کوئی خیر اور ہر کوئی شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم ان کو صبر اور ہمت کی ہی تلقین کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے گھروں پہ کون سی مصیبت پڑی ہے۔ تو جہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم صبر کی تلقین کریں گے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سانحہ کیا ٹالا جا سکتا تھا، یہ کیوں پیش آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں اس بارے میں اندرونی طور بھی دیکھنا ہے۔ جو کل سے بیانات اس علاقے کے آ رہے ہیں کہ کنیکٹیویٹی کا وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ برج نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ہر روز ہی ایک قسم کا ان کا جو کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے، کسی بوٹ کے ذریعے، کشتی کے ذریعے آنا جانا ہے۔ اس کے بعد کوئی حفاظتی تدابیر نہیں ہے، کوئی جہاں پہ لائف جیکٹس نہیں ہیں، کوئی لائف گارڈ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی علاقے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو اور علاقہ جات ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو یہ سانحہ کسی اور علاقے میں پیش آ سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو حکومت کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ سانحہ کیوں پیش آیا، اس کو کیا ہم روکا جا سکتا تھا۔ کم سے کم جو کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں، کم سے کم جو لوگوں کی سیفٹی کے معاملات ہیں، ان پر تو اس کو یہ دھیان دیا جانا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے اور پوری جموں کشمیر کے عوام بہرحال اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے، صبر دے، اور ہم بس ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اس پوری اس غم میں اور اس سانحہ میں پوری کشمیری قوم جو ہے وہ شریک ہے، اور ہم سب اس دکھ اور اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جو کل یہ سانحہ پیش آیا۔ میر بھائی صاحب، کیا آپ نے کوشش کی وہاں پر تعزیت پرسی کی؟ جی ہاں، انشاءاللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن انتظامیہ نے کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے کہا کہ ابھی وہاں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، ایک بار وہ ریسکیو آپریشن اختتام پذیر ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ میں وہاں خود جاؤں گا اور ان سب۔ اچھا، آپ نے کوشش کی تھی؟ جی میں نے، ہاں، لوگوں کو بھی ایک امید ہوتی ہے میر بھائی صاحب، انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس غم اور اس افسوس کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ۔ ادھر سنبل سوناواری علاقے میں بھی دریائے جہلم پر فٹ برج کی تعمیر 10 سالوں سے تشنہ تکمیل ہے۔ حکام اور ٹھیکیداروں کی لاپرواہی کے نتیجے میں مقامی لوگوں میں شدید ناراضگی۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتیوں کا کرنا پڑتا ہے استعمال۔ سری نگر جیسے حادثات کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت۔ کل بچوں کے والدین نے پریس کالونی کے باہر لال چوک میں اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بورڈ حکام پر الزام عائد کیا کہ جو کتابیں بورڈ حکام کی جانب سے بچوں کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ غیر معیاری ہے۔
اس نصاب سے بچوں کی صحیح تعلیمی معیار ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ریسنٹلی گورنمنٹ نے آرڈر دیا گیا ہے کہ سارے اسکول اس کو ہدایت ملی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بکس کر لے، تو اس پہ سب پیرنٹس کھڑا ہو گئے جن کو لگ رہا ہے کہ نہیں، جنہوں نے ڈیپ گئے بکس کھول کے کہ یہ نہیں ہے فروٹفل ہمارے بچوں کے لیے۔ اس سے کیا تو جو ایک پیرنٹ رائٹ ہے نا کہ جو آپ سپنا دیکھ رہے ہو اپنے بچوں کو لے کے، اس کو آگے گورنمنٹ ہرٹ کر رہا ہے۔ آپ پیرنٹ سینٹیمنٹ اس کو ہرٹ کر، کیونکہ ایک پیرنٹ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا پڑھانا ہے بچے کو، تو وہ اسی وقت سلیکٹ کر رہا ہے اسکول کو، رائٹ؟ تو اس میں گورنمنٹ آ کے انٹرفیئر کر رہی ہے، بٹ یہاں یہ صرف یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم سب پیرنٹ اس میں ڈیپ گئے تو لگ رہا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں پتہ چل رہا ہے کہ بعد میں اسی لیے شاید وہ 10th میں رک رہے ہیں ان بکس کے سہارے، ایبسلوٹلی۔ تو باقی اسی ریگارڈنگ تھا۔ اب انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارا جو وینیو تھا پرتاپ پارک وہ بند ہے۔ میں اپنی بات کروں اور میں پیرنٹ کی بات کروں، اس میں گورنمنٹ کی ایک لیگل کمپنی ہونی چاہیے، ایک لیگل کمپنی ہونی چاہے گورنمنٹ کی، وہ دیکھنا چاہے کہ یہ اگر ان کو لگ رہا بکس میں لوٹ ہو رہی ہے تو وہ انشور کرے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ خود ہی ڈیفائن کرے کہ وہ وہی صحیح تھے، کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ بکس دے رہے تھے، آپ لوگ اسٹینڈرڈ کی دے رہے ہو، اور اگر دے رہے ہو تو ہے کہاں؟ ہے ہی نہیں، کہیں نہیں، آپ کو رانگ انفارمیشن ہے، بس سر ان کو نہیں لیا گیا۔ ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ ساتھ کل وادی میں بھی رام نومی کا مذہبی تہوار نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اس ضمن میں جلوس کی صورت میں جھانکی نکالی گئی اور یہ جلوس آخر میں گھنٹہ گھر کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے جی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی جو یہاں کا بھائی چارہ ہے اس پہ کیا کیا؟ بہت اچھا بھائی چارہ ہے، بہت سپورٹیبل لوگ ہیں یہاں پہ، بہت شانتی پورن یاترا نکل رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے بڑے دن ہیں اس میں کوئی کٹھنائی نہیں، کوئی کٹھنائی نہیں جی، کوئی کٹھنائی نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عام لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے، بہت اچھا بھائی چارہ نبھا رہے ہیں یہ لوگ، یہ افواہوں پہ مت جائیں اور یہاں آئیں، ٹورزم کو بڑھاوا دیں۔ کشمیر واقعی جنت ہے، بہت اچھا۔ آپ لال چوک سے ہی نکلنے والی ہے، لال چوک پہ پہنچ گئی ہے ہماری یہ، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لال چوک پہ رام نومی کے اپلکش میں بھگوان نام کا کیرتن چل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، رام جی کا جنم دن ہے، ہمارے رام جی کا جنم دن ہے، جھانکی نکالی آج، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رونق دیکھ کے۔ جو خوف اور ڈر یہاں پہ لوگوں میں تھا، آپ کیا محسوس کرتی ہیں آج؟ نہیں، ہم 17-18 سال سے نکال رہے ہیں جھانکی، ہمیں کبھی ڈر نہیں لگا۔ لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے اس دن پہ آپ کا؟ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آئیں یاترا میں اپنا حصہ لیں اپنا۔ ہمارا یقین ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اگلے 5 سالوں میں غریبوں کے لیے 3 کروڑ نئے گھر بھی تعمیر ہوں گے۔ سال 2014 میں امید کے ساتھ، 2019 میں اعتماد اور سال 2026 میں ضمانت کے ساتھ لوگوں کے پاس گئے۔ 500 سال کے انتظار کے بعد بھگوان رام اپنے مندر میں ہے۔ جموں کشمیر میں ترقی کی طرف توجہ مرکوز کی گئی، جو ایک نمونہ ہے۔ کانگریس نے شورش کو ہوا دی، لیکن ہم نے ان لوگوں کو گلے لگایا اور امن قائم کیا۔ 10 سالوں میں صرف ترقی ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ بھارت میں بھگوان رام کی مخالفت کرنے والوں کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی نسلیں اس سوچ میں گم نہیں تھی کہ کیا رام مندر بنے گا یا جموں کشمیر میں دفعہ 370 کا خاتمہ ہوگا۔ آخرکار مودی کی قیادت میں سرکار میں ہی یہ سب ممکن ہوا، جو دہائیوں سے نہیں ہوا تھا۔ راجناتھ سنگھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرخ دہشت گردی کو جلد ہی ملک سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ 10 سالوں سے جموں کشمیر سمیت تمام شمالی مشرقی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے کوشش کی گئی، جس کا ثمر مل گیا۔ مرکزی حکومت دہشت گردی اور نکسلیوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے۔ امت شاہ۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر واقعی ہندوستان سے جڑ گیا۔ خاندان پر مبنی پارٹیوں نے جموں کشمیر کی ترقی کو روک دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امنگوں کو نئے بازو دیے ہیں۔ نہرو کی غلطیوں کو ہم نے سدھارا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے واقعات میں 75% کمی آئی ہے۔ پتھراؤ رک گیا۔ ٹھاکر۔ جنگ کے طریقے بدلتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ ہم اپنے فوجیوں کو بھی تربیت دیتے ہیں۔ روس، یوکرین اور اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بھارت کے لیے سیکھنے کا تجربہ رہا۔
ہمارے ہاں پاکستان اور پڑوسی ممالک کی سرحدوں پر بھی دہشت گردانہ حملے ہو سکتے ہیں، لہذا ان چیزوں کا مطالعہ لازمی ہے: لیفٹیننٹ جنرل منجندر سنگھ۔ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں ماڈل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، پلوامہ میں ایک سرکاری استاد کو معطل کر دیا گیا۔ پونچھ میں تلاشی آپریشن کے دوران ملیٹنٹوں کی کمین گاہ تباہ، IED اور دیگر ساز و سامان برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ تازہ برفباری کے بعد وادی گریز میں رابطہ سڑکیں بند ہونے کے بعد ایک بزرگ کو مقامی لوگوں نے علاج کے لیے کندھوں پر ہسپتال پہنچا دیا۔ ہندوستان مستقبل قریب میں عالمی ترقی کے لیے ایک محرک رہے گا۔ بھارت کووڈ کی وبا کے بعد سے 7% سے زیادہ کی مسلسل ترقی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ IMF۔ شہر سری نگر میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ، گزشتہ 3 ماہ میں 180 سے زائد واقعات رونما۔ آگ لگنے کے دوران جھلس کر 3 افراد کی موت، کئی فائر سروس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی۔ زیادہ تر واقعات الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئے۔ LPG گیس کا اخراج بھی وجوہات میں ایک حکام۔ اور آخر میں یہ خبر کہ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائی، شوپیاں میں بدنام زماں خاتون منشیات فروش کی لاکھوں مالیت کی غیر قانونی جائیداد ضبط۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔